السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی 9ویں نظم پیغام، جس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھا کر کوچائے چاکے گرباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ آشنا کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دہقان کہتے ہیں کسان کو، یہاں پر مراد مومن ہے، مسلمان ہے۔ دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ کہتے ہیں بارش کو، حاصل جو کھیت کے بونے کے بعد فصل جو ملتی ہے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ہے۔ علامہ صاحب مسلمانوں کو جگانا چاہ رہے ہیں۔ جس دور میں علامہ صاحب نے یہ نظم لکھی، اس وقت مسلمان غلامی کا طوق پہنے ہوئے تھے، انگریز برسر اقتدار تھا، اور مسلمانوں کے اکثر ممالک انگریز کے شکنجے میں تھے، ان کے کنٹرول میں تھے۔ لیکن علامہ اقبال مسلمانوں کو حوصلہ اور امید دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مایوس نہ ہو اے دہقان، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا۔ وہ کہتے ہیں دہقان اے کسان، اے مسلمان، اپنی حقیقت سے واقف ہو، اپنی جان پہچان رکھ، اپنے آپ کو پہچان۔ تو کوئی عام انسان نہیں، تو وہ مسلمان ہے جس نے دنیا پہ راج کیا، اپنا اقتدار جمایا اور اپنا لوہا منوایا۔ یورپ ہو یا کوئی اور ملک ہو، افریقہ ہو یا کوئی انٹارکٹیکا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، دنیا میں مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ راج کیا، 1000 سال سے زیادہ مسلمان برسر اقتدار رہے۔ یا تو براہ راست حکومت تھی، اگر کہیں براہ راست حکومت نہیں تو بالواسطہ یا ان کا روب وہاں پر موجود تھا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں تو کیوں مایوس ہو چکا ہے، تو کیوں یہ سوچتا ہے تو اس غلامی کو توق کو نہیں اتار سکتا، تو کیوں سمجھتا ہے کہ تو انگریز کا محتاج ہو چکا ہے۔ اصل میں مسلمان یا مسلمانوں کا بعض طبقہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ ان کی جو ترقی ہے وہ انگریز کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے سب کچھ کرنے والا انگریز ہے، ساری ترقی اسی کی بدولت ہے، سارے ایجادات یہی کر رہا ہے، ہم کسی کھاتے کے نہیں، ہم کسی کام کے نہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ کائنات کو خدا نے تیرے لیے بنایا، اگر تو مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے تو خدا اس کائنات کو ہی تباہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات کا دانہ بھی تو ہے، جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بھی تو ہیں، فصلیں جس وجہ سے ہوتی ہیں، دانے سے ہوتی ہیں، وہ دانہ تو ہے، پھر فصل ہوتی ہے جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں، کہا وہ فصل بھی تو ہے، پھر بارش جو فصل کا سبب بنتی ہے، جو دنیا میں رونق کا سبب بنتی ہے، کہا وہ بھی تو ہے، حاصل بھی تو، پھر فصل کے بعد جو پھل حاصل ہوتا ہے، جو دانہ حاصل ہوتا ہے، اور جو گندم حاصل ہوتی ہے، جو حاصل ہوتا ہے، کہا وہ بھی تو ہے۔ ساری خوبیاں خدا نے تیرے اندر رکھی ہوئی ہیں، تیری بدولت تو دنیا کو رزق ملتا ہے، تو کیوں مایوس ہو چکا ہے؟ تو علامہ صاحب مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، اے مسلمان، اے دہقان اپنی حقیقت کو پہچان۔ اصل میں علامہ اقبال صاحب نے جو مسلمان ہے اس کو دہقان سے، کسان سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ کسان اور مسلمان میں بہت سی مشابہت پائی جاتی ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی صفات ان دونوں میں کامن ہیں، دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ کسان بھی ایک سادہ ہوتا ہے، مسلمان بھی سادہ ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ بے وفائی
نہیں کرتا۔ کسان محنتی ہوتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان بھی محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو کسان ہوتا ہے وہ بھی بنجر زمین کو، ویران زمین کو آباد کرتا ہے، وہاں پہ فصل بوتا ہے اور دنیا کو وہ جو ہے کھانا دیتا ہے، فوڈ دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، گندم دیتا ہے، جو دیتا ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح دنیا کو آباد کرتے ہیں، دنیا میں خدا کا پیغام لاتے ہیں، امن دیتے ہیں، دنیا کو ثمرات جو ہوتے ہیں، ہدایت کے ثمرات، ہدایت کے جو پھل ہیں اور جو ترقی کے پھل ہیں، یہ مسلمان دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں کسان اور مسلمان جو ہیں ان میں صفات کامن پائی جاتی ہیں، جو وصف کامن پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے علامہ صاحب نے مسلمان کو کسان سے تشبیہ دی ہے۔ اگلا شعر ہے کس کی جستجو، جستجو کہتے ہیں تلاش، آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ رہرو کہتے ہیں مسافر کو، رہبر کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، منزل بھی تو۔ علامہ صاحب کہتے ہیں مسلمان تو کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اصل میں جو میں نے پہلے شعر میں بھی کہا کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ساری ترقی کی راہیں وہ انگریز کے پاس ہیں، اگر سارے مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا بہت سا طبقہ اس وہم میں، اس زعم میں، اس سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا کہ جو ترقی ہے وہ انگریز کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ سمجھتے تھے ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی انگریز کے پاس ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ تیز ہے، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں یار، تو کیوں اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے رستہ تو ہے، رستہ مہیا کرنے والا تو ہے، دنیا میں جو ترقی کا مسافر ہے وہ تو ہے، رہبر دنیا کی رہنمائی کرنے والا تو ہے۔ کیونکہ جو مسلمان ہیں انہوں نے تو راج کیا، جو اسلام ہے اصل میں مسلمانوں کے پاس اسلام ہے، اسلام ہی تو ساری راہیں دکھاتا ہے۔ وہ مسلمان جو روٹی سے مجبور تھے، وہ مسلمان وہ عرب کے رہنے والے جن کے لیے نہ کچھ کھانے کا تھا نہ کچھ پہننے کا تھا، غربت تھی، وہاں پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا، وہ دنیا کے مہذب ترین بن گئے، انہوں نے پوری دنیا پہ راج کیا۔ علامہ صاحب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس کی وجہ سے حکومت ملتی ہے، جس کی وجہ سے اقتدار ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی ملتی ہے، وہ تمام چیزیں تو تیرے پاس ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کا طریقہ ہے، تو پھر تو کیوں ان کا محتاج ہو چکا ہے؟ راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اور جس چیز کی لوگ تلاش کرتے ہیں منزل، وہ منزل تو تیرے پاس ہے، وہ قرآن کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں جو ترقی کی طرف لے کر جانے والی منزل ہے وہ تیرے پاس ہے، اور جو رستہ ہے ہدایت کا رستہ وہ تیرے پاس ہے، تیرے پاس سے لوگوں کو ملے گا، رہبر لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا تو ہے۔ اگلا شعر ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، نا خدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والے کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، اندیشہ کہتے ہیں خوف کو، کہتے ہیں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تو طوفانوں سے کیوں گھبراتا ہے؟ حالانکہ نہ خدا تو جو طوفانوں سے بچانے والا ملاح ہوتا ہے وہ تو ہے، اور کیا ہے؟ بحر تو جس میں طوفان آتے ہیں، جو طوفان برپا کرتا ہے وہ تو ہے۔ کیونکہ جو مسلمان تھے انہوں نے دنیا میں طوفان برپا کر دیا، ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ جو کافر جنہوں نے ظلم، تشدد اور بربریت مسلمانوں پہ اور عوام پہ جاری کیے ہوئی تھی، مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا اور وہاں پر ایک طوفان برپا کر دیا، ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، بربریت کے خلاف۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نہ خدا تو، بحر تو ہی تو سمندر ہے، تو ہی تو طوفان کو برپا کرنے والا ہے، پھر تو کیوں طوفانوں سے گھبراتا ہے؟ کشتی وہ ہوتی ہے جس میں طوفان سے انسان بچ جاتا ہے، جس میں سلامتی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سلامتی تو تیرے پاس ہے، ہدایت تو تیرے پاس ہے۔ وہ کافر یا وہ پریشان حال لوگ جن بیچاروں کو کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو تو مسلمان پرسان حال تھے، مسلمان ان کو محفوظ کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کشتی تو تو ہے، تو لوگوں کو محفوظ کرنے والا ہے، تو کیوں طوفانوں سے گھبرا رہا ہے؟ ساحل بھی تو، جہاں پر پہنچ کر لوگ محفوظ ہوتے ہیں وہ ساحل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں ساحل بھی تو ہے، تیرے پاس ہی لوگوں کو حفاظت ملتی ہے، لوگ تیرے پاس ہی آ کے پرسکون ہوتے تھے، تو کیوں دوسروں کا محتاج ہو گیا؟ تو کیوں طوفانوں سے گھبرانے لگ گیا؟ تو کیوں انگریز سے خائف ہو گیا؟ تو کیوں اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتا؟ آگے شاعر کہتے ہیں دیکھ آ کر کوچہ چاک گریباں میں کبھی، کوچہ گلی کو کہتے ہیں، چاک پھٹا ہوا، گریبان کو کہتے ہیں، یہ جو پھٹا ہوا گریبان ہوتا ہے، پھٹا نہیں جس کو ہم سلائی شدہ کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شاعری اصطلاح جو ہے پھٹا ہوا گریبان ہی استعمال ہوتی ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں دیکھ آ کر کوچہ چاک گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ محمل وہ ڈولی ہوتی ہے جس میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں
اے مسلمان کبھی اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح کہ کیس بھی تو ہی ہے، لیلا بھی تو ہی ہے، صحرا بھی تو ہی ہے، محمل بھی تو ہی ہے۔ کیس وہ شخص تھا، ایک شہزادہ تھا جو لیلا پہ عاشق ہو چکا تھا اور اس کے جنون میں اور اس کی جو محبت ہے اس میں پاگل ہو چکا تھا، پوری دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں اے مسلمان اصل میں کیس تو ہی ہے، کہ تجھے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کیس دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا، دنیا کی کوئی اس کو پرواہ نہیں تھی کیا ہو رہا تھا دنیا میں، اس کو ایک ہی چیز سے مطلب تھا، وہ لیلا تھی۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تو بھی جو سچا عشق ہے وہ کسی کو ملتا ہے۔ مسلمان تیرے پاس سچا عشق ہے، وہ خدا کا عشق ہے، خدا تجھے مل چکا ہے، ابھی تجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، خدا کے احکامات پہ عمل کر اور دنیا میں آگے بڑھتا جا اور اپنا اقتدار بنا۔ اور جس طرح صحابہ اکرام اور اولیاء نے اور اس کے بعد بہت سے تابعین تبع تابعین جو مسلمانوں کے اکابرین تھے، اسلاف تھے، جنہوں نے بڑی بڑی امپائر بڑی بڑی حکومتیں بنائی، علامہ صاحب کہتے ہیں ان طرح تو بھی حکومتیں بنا، تو اصل میں سچا عاشق ہے، محبوب تیرے پاس ہے، تجھے محبوب مل چکا ہے، وہ تیرا خدا ہے، اس کے بعد تجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، دنیا تیرا کچھ نہیں کر سکتی۔ صحرا بھی تو، محمل بھی تو، ہر سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ محمل مطلب ڈولی کو بٹھا کے گھر میں لے آئے، وہ کہتے ہیں ڈولی تو ہے، تیرا جو دل ہے اس کے اندر خدا بستا ہے، تیرا محبوب تیرے پاس ہے، پھر تو دنیا سے کیوں خائف ہے، کیوں دنیا کی پرواہ کرتا ہے؟ تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح، اپنی صلاحیتوں کو دیکھ تو صحیح، تیرے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے، خدا کی محبت ہے تیرے پاس، اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کا پیار ہے، خدا تیرے دل میں بستا ہے، تو اس کی طاقت کو لے کر دنیا کو فتح کر۔ وائے ندانی کو تو محتاج ساقی ہو گیا، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، وائے ندانی ہائے افسوس، میں بھی دوں، میں کہتے ہیں شراب کو، مینا سراہی وہ جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، مٹکا وغیرہ گڑا جس کو کہتے ہیں، ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہائے افسوس کہ تو ساقی کا محتاج ہو گیا، شراب پلانے والے کا محتاج ہو گیا، حالانکہ شراب تو تیرے پاس تھی، مطلب ترقی کی شراب، عروج کی شراب، بلندیوں کی شراب، وہ جس کے بعد ہدایت کی شراب، وہ کہتے ہیں وہ تیرے پاس تھی، تو انگریز کا محتاج ہو گیا، تو غیروں کا محتاج ہو گیا، تو کبھی ہندوؤں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ تجھے آزادی دلائیں گے، کبھی انگریزوں کی طرف دیکھتا ہے وہ تیری مدد کریں گے، وہ تجھے کوئی نوازیں گے، مال و دولت دیں گے، حکومت تیرے پر مہربان ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو بیوقوف بن چکا ہے، حالانکہ شراب تو تیرے پاس ہے، ہدایت کی، ترقی کی، عروج کی، بلندی کی، سب کچھ تیرے پاس ہے، میں بھی تو، مینا بھی تو، وہ جس میں شراب ڈالی جاتی ہے وہ برتن تیرے پاس ہے، وہ دل جس میں خدا بس رہا ہے، جس کے پاس طاقت کے، عروج کے اور حکومت کرنے کے جس کے پاس اصول ہوتے ہیں، وہ دل و دماغ تو تیرے پاس ہے، وہ قرآن تیرے پاس ہے، وہ تیرے دل میں محفوظ ہے، وہ برتن تو تیرا دل ہے جس کے اندر یہ تمام ہدایت کی شراب موجود ہوتی ہے، ترقی کے جو ہیں رستے موجود ہوتے ہیں۔ ساقی بھی تو، وہ کہتے ہیں دنیا کو شراب پلانے والا تو تھا، مطلب دنیا کو ہدایت دینے والا تو تھا، دنیا کی رہنمائی کرنے والا تو تھا، لوگ تو تیرے محتاج ہوتے تھے، وہ تجھ سے شراب طلب کرتے تھے، ہدایت کی، عروج کی، ترقی کی، بلندی کی، لیکن کیا ہے تو انگریز کا محتاج ہو گیا۔ محفل بھی تو، وہ کہتے ہیں کہ محفل بھی تو ہے کہ لوگ تیرے پاس آ کے شراب پئیں، تیرے پاس آ کے لوگ بیٹھیں، لوگ تیرے پاس ہی آتے تھے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ جو محفلیں جمتی تھی وہ تیرے پاس جمتی تھی، پھر تو کیوں انگریز کا، دوسروں کا محتاج ہو گیا؟ تو خود کیوں نہیں محنت کرتا؟ تو انگریز کے چنگل سے اپنی جان چھڑا، اور تو چھڑا سکتا ہے، تو اقتدار کرتا رہا ہے، تو حکمران رہا ہے، تو آج اس کا محتاج ہو چکا ہے، اس کی غلامی کا توق پہن چکا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، پھونک دینا ہے بجھا دینا، جلا دینا، خاشاک گھاس کو کہتے ہیں، غیر اللہ کی گھاس کو کہتے ہیں، شعلہ بن کے غیر اللہ کی گھاس کو تو جلا دے۔ خوف باطل گیا غارت گرے باطل بھی تو، غارت گر ہوتا ہے تباہ کرنے والا، باطل کفر کو کہتے ہیں، ظلمت کو، جو حق کے خلاف جو رستہ ہوتا ہے اس کو باطل کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں تو آگ بن کے، شعلہ بن کے، جو غیر اللہ کی گھاس ہے اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ وہ جتنے بھی بت ہیں غیر اللہ کے، اللہ کے علاوہ جو بھی بت ہیں، جو بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا جو بھی بت ہیں جو اللہ سے تیری ٹینشن کو، اللہ سے تیری توجہ کو دور کرتے ہیں، جو تیرے اندر سے اللہ کا خوف ختم کرتے ہیں، غیر اللہ کی محبت جو بھی تیرے دل میں اس کو جلا دے۔ جو غیر اللہ کے بت بہت سے ہیں، پیسہ غیر اللہ کا بت ہے، اللہ کے علاوہ کیونکہ اس سے
لوگ محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ جو بھی چیز ہے جس کی محبت تیرے دل میں ہے اس کو جلا دے، اس کی محبت کو ختم کر دے۔ وہ دولت کا بت ہے، وہ خوف کا بت ہے، انگریز کا خوف ہے یا ترقی کا بت ہے، کوئی بھی انگریز جو تھا وہ بت ہے تو انگریز سے ڈرتا ہے، یا ہندوؤں کی وہ محبت لینے کا یا ان کی وفاداری لینے کا بت ہے۔ جو بھی غیر اللہ کی تیرے اندر خواہشیں ہیں یا غیر اللہ جو بھی تیرے اندر بستا ہے سب کو جلا کے خراک کر دے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرے اندر اللہ بستا ہے تیرے سارے کام اللہ بنائے گا، اللہ ہی سب کچھ کرے گا۔ تو غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، غیر اللہ سے دلچسپی رکھنا چھوڑ دے، غیر اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دے، غیر اللہ کی طرف التفات کرنا چھوڑ دے، غیر اللہ سے کوئی امید نہ رکھ، کوئی توقع نہ رکھ، غیر اللہ کا کوئی خوف نہ رکھ۔ یہ نہ سوچ کہ غیر اللہ جو انگریز ہیں یا ہندو ہیں تجھے تباہ کر دیں گے، تیرے ساتھ کوئی برا کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں تو باطل سے کیوں ڈرتا ہے؟ حالانکہ غارت کرے باطل تو ہے، انگریز ایک باطل ہے، سچ کے حقیقت کے خلاف ہے، سچ کا دشمن ہے، وہ باطل ہے، تو باطل سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو باطل کو تباہ کرنے والا ہے۔ یا پیسے کی محبت ہے، یہ جو دنیا میں سکون کی محبت ہے، پرسکون رہنے کی کہ بس جس طرح بھی ہے غلامی میں رہے، بس لڑے نہیں یا وہ آزادی کے لیے کوشش نہ کریں، یہ جو تمام بت ہیں ان کو توڑ، یہ باطل کے بت ہیں۔ تو کیوں باطل سے خوف کرتا ہے؟ باطل کو تو تباہ کرنے والا ہے۔ تاریخ تو پڑھ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اسلاف کی، کہ کتنی باطل کی بڑی سلطنتیں، پاوریں، طاقتیں انہوں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالی، کہ کتنے بت جو تھے باطل کے۔ سومناتھ کا مندر جو تھا وہ سلطان محمود غزنوی نے جب فتح کیا 17 حملے کیے، جب سومناتھ کا مندر توڑنے لگے تو انہوں نے طرح طرح کے ہیرے جواہرات دیے۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا لوگ مجھے اس نام سے یاد کریں کہ میں بت فروش ہوں، بت بیچنے والا ہوں، میں بت شکن ہوں۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، انہوں نے دولت کے بتوں کو توڑا، دنیا کی خواہش کو اپنے اندر سے ختم کیا۔ وہ کہتے ہیں باطل کو تباہ کرنے والا تو ہے، تیرے اسلاف ہے، تیرے آباء و اجداد ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچان تو صحیح، تو کیوں سوچتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا؟ تو کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے؟ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں اے مسلمان تو بے خبر ہے، تو جوہر خوبی موتی کو کہتے ہیں، آئینہ ایام، آئینہ کو کہتے ہیں جس کو شیشہ کہتے ہیں، ایام زمانے کو وہ کہتے ہیں۔ تو اس زمانے کا جو شیشہ ہے اس کی تو خوبی ہے، اس کی چمک ہے، دمک ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو زمانے میں اللہ کا آخری پیغام ہے، یعنی تیرے پاس خدا کا آخری پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں بے خبر مسلمان تو ہی تو جو زمانے کا شیشہ ہے اس کی رونق تو ہے، تیرے دم سے ہے۔ شیشے میں بذات خود کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اگر شیشے کے سامنے کسی بد شکل کو یا بری چیز کو لے آیا جائے تو اس شیشے سے خوف آتا ہے، لیکن اگر اسی شیشے کے سامنے آپ سونا لے آتے ہیں، آپ ہیرے جواہرات لے آتے ہیں تو سونا ایک عجیب قسم کی، ایک بہترین قسم کی چمک دیتا ہے۔ اگر شیشے کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان ہے تو اس کو دیکھ کر پیار آتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اسی کے سامنے کوئی خوفناک چیز ہے، کوئی خوفناک جانور ہے تو کیا ہے، یا خوفناک کوئی شکل ہے تو برا لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تو زمانے کے تیری جو مثال ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے شیشے کا، جو زمانے کا جو شیشہ ہے اس کا موتی ہو، جیسے شیشے کے سامنے موتی کی وجہ سے جب موتی آ جاتا ہے تو موتی پیارا لگتا ہے، شیشے کی کوئی بکت نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان تو جو زمانہ، جو شیشہ ہے، جو زمانے کا شیشہ ہے، جو زمانے کا آئینہ ہے، اس کی خوبی، اس کی چمک دمک تیری وجہ سے ہے۔ اگر تو زمانے سے چلا جائے تو زمانے کا جو شیشہ ہے اس میں تو کفر ہی وقت بچ جائے گا۔ اگر تو زمانے میں مسلمان مٹ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے کائنات تباہ ہو جائے گی۔ پھر یہ جو کائنات کا شیشہ ہے جس میں جو کافروں کی شکلیں نظر آ رہی ہوں گی تو یہ تو دنیا کو نہیں بچا سکیں گے، یہ تو دنیا کے لیے وبال بن جائیں گے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں جو زمانے کا شیشہ ہے اس کا حسن، چمک دمک تو تیری وجہ سے ہے، یہ کائنات تو تیری وجہ سے آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تیرا محتاط بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے ہم نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو انسانوں میں محبوب ہے وہ مسلمان ہے، تو اللہ کا محبوب ہے، اپنی حیثیت کو پہچان تو صحیح۔ جن لوگوں نے، جو تیرے کابرین تھے، اسلاف تھے، انہوں نے جب اپنی حقیقت کو پہچانا تو پھر دنیا پر راج کیا۔ حضرت عمر کے دور میں اتنی زیادہ فتوحات ہوئی اور اتنا زیادہ سونا چاندی آیا، کہتے ہیں مسجد نبوی میں سونے چاندی اور پیسوں کا، دولت کا اتنا بڑا انبار اور ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک آدمی دوسری سمت کھڑا ہو جاتا اور ایک اس سمت، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ درمیان میں اتنا بڑا سونے چاندی کا ڈھیر تھا اور پیسے کا اور ہیرے جواہرات کا۔ اتنی بڑی مسلمانوں نے فتوحات کی، اتنا زیادہ عروج حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں تو اپنی قدر و قیمت کو پہچان تو صحیح۔ وہ جو شتر باندھ تھے، وہ جو اونٹ چرانے والے تھے، وہ جو روٹی کے سے مجبور تھے، وہ اتنی بڑی امپائر کو انہوں نے
فتح کر لیا اور اتنی اتنی بڑی حکومتیں قائم کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی حقیقت کو پہچان چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کا تعارف دیا، ان کو شناخت دی، کہا کہ تم اللہ کے نائب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جو نائب ہے اس کی ذمہ داری ہے، اللہ کا جو نائب ہے اس کی ذمہ داری ہے دنیا پر حکومت قائم کرے، اللہ کا قانون نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا اصل خالق مالک تو اللہ ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ اس کا نائب ہے۔ یہ مسلمان کیا ہے؟ اللہ کا نائب ہے، اس کی ذمہ داری ہے اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رول ریگولیشن ہیں وہ پوری دنیا پہ لاگو کرے۔ وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب پوری دنیا فتح کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے جو اکابرین تھے، اسلاف تھے، انہوں نے جب خودی کو پہچانا، وہ سمجھے کہ اللہ کا ہمیں یہ پیغام ہے، یہ اللہ نے یہ ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم دنیا کو فتح کر کے وہاں پر اللہ کے احکامات نافذ کریں، کیونکہ اللہ ذمہ داری اسی وقت دیتا ہے جب بندے کے اندر صلاحیت ہو۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو اللہ یہ ذمہ داری دیتا نہیں۔ جب اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی ہمیں، پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ تو انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، دنیا پہ عروج حاصل کیا، دنیا پہ حکومت حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تو بھی اپنی قدر کو، اپنی خودی کو، اپنی شناخت کو پہچان تو صحیح، اس کے بعد اگر تو پہچان گیا پھر تو بھی دنیا پر اقتدار کرے گا۔ یقیناً یہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔